اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین سبحان اللہ. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ الکریم. ہمارا درس مثنوی کا جو سلسلہ شروع ہے یہ ایک ایسا دریا ہے بے شک کہ جس سے جتنا بھی کوئی آدمی فیض لینا چاہے وہ فیض لے کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ. لیکن دریا میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بے شک آج کا جو ہمارا درس ہے یہ درس مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے حوالہ سے سبحان اللہ. ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، واہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بے شک الا متاع الغرور، واہ سبحان اللہ. مگر ایک استعمال شدہ چیز، بے شک متاع فائدہ، واہ وقتی فائدہ، اور الغرور ایک دھوکہ ہے. بے شک بے شک یہ دنیا ایک ایسا ہے کہ جو اس کو سمجھا ہے اس نے دنیا کے معاملات سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا ہے، بے شک بے شک اور جو نہیں سمجھا اس نے اس کے پیچھے اتنا دل لگایا ہے کہ اس نے اپنی زندگی گنوا دی ہے. بے شک اور جب اس کو علم ہوا ہاں تو پھر اس نے کہا ویسٹ آف ٹائم، واہ بے شک ویسٹ آف لائف، بے شک میری جتنی زندگی گزری وہ ساری کی ساری ویسٹڈ ہے. بے شک ٹائم جتنا میں نے گزارا وہ سارے کا سارا ویسٹڈ، واہ واہ سب ضائع ہو گیا. اور جنہوں نے اس کی قدر و منزلت کی کہ دنیا کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے دنیا بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ ایک چیز ہے. واہ 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 اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک فرمان مبارک سمجھتے ہیں، کیونکہ مثنوی شریف قرآن اور احادیث مبارکہ کا ایک نچوڑ ہے، بے شک بے شک ایک جوس ہے سبحان جو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دنیا اور دنیا کے معاملات کو سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ واہ الا کراکب استظل تحت شجرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس مسافر کی طرح، اس سوار کی طرح کہ جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ڈیزرٹ میں سفر کر رہا تھا، اور اسے کوئی درخت نظر آیا تو اس درخت کے سائے میں وہ شخص چلا گیا. ثم راح، تھوڑی دیر کے لیے اس نے راحت لے لی. واہ وطارہ کہا، سبحان اللہ. اور اس کو چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیا. واہ 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 اور پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ انما الدنیا کظل زائل، واہ یہ دنیا ایک سایہ ہے
جو آہستہ آہستہ ڈھلتا جا رہا ہے، واہ 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 اور پھر جب سورج ختم ہوتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ ایک ڈھلتی سائے کی مثال ہے، بالآخر یہ سایہ ختم ہو جائے گا۔ واہ واہ تو گویا دنیا کی حقیقت یہاں اس آیے کریمہ میں تین چیزیں ہیں۔ ایک دنیا، واہ دوسرا متاع، اور تیسرا غرور۔ واہ دنیا دنو سے ہے۔ واہ دنو کہتے ہیں قریب چیز کو، واہ واہ قریب اور دوسرا جہان اس کے بعد کا ہے وہ آخرت ہے، وہ آخر سے ہے۔ سبحان دوسرا سبحان بعد والا، ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں نا وہ اخیر والا بندہ، بے شک بے شک وہ اخیر والی چیز جو ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں۔ بے شک تو لہٰذا وہ جہان، یہ دو جہان ہیں، دنیا کا اور آخرت کا۔ اس کو یوں سمجھو، یہ قریب کا جہان اور وہ دور کا جہان، بعد کا جہان۔ واہ یہ پہلا جہان، وہ پچھلا جہان، یہ قریب کا جہان اور وہ دوسرا دور کا جہاں دور کا جہان۔ جس وقت یہ چیز آ گئی تو یہ دنیا ہے، لہذا دنو قریب سے، آپ ہر چیز کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، مال، دولت، نفع، نقصان، خوشبو، خوبصورتی، ظاہر، ہر چیز جو ہے یہ سامنے موجود ہے۔ دوسرا ہے متاع۔ متاع کیا چیز ہے؟ متاع کے معنی ہے فائدہ، واہ لیکن وقتی فائدہ۔ ہاں اور اس لفظ متاع کو استعمال کرتے ہوئے مفسرین نے، خاص کر کے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ متاع کا معنی میں کس طرح سمجھوں اور کس طرح لکھوں واہ تفسیر میں۔ تو متاع کا معنی لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نکل گیا تلاش کرتے کرتے، ان لوگوں کی ایک تتبع ہوتی تھی، تلاش ہوتی تھی، طلب ہوتی تھی، واہ اور وہ تلاش کرتے 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 دور تک چلے جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلتا ایک دیہات میں چلا گیا، مجھے پانی کی ضرورت پڑی اور میں پانی کے لیے گیا اور پانی مانگا۔ وہاں کچھ خاتون اپنے برتن دھو رہی تھی، واہ برتن جو تھے وہ صفا کر رہی تھی، دھو رہی تھی، واش کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے اجنبی دیکھا، میں نے سلام کیا، میں نے پانی کی طلب کی، تو وہ اٹھی اور اٹھ کر وہ پانی کے لیے اندر گئی، مجھے برتن میں پانی لانے کے لیے۔ اتنے میں ایک کتا آیا، ہاں اس کتے نے کہ جس وہ کپڑے کے ساتھ، جس ٹاکی کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ، منجن کے ساتھ وہ اپنا دیگچکا وغیرہ یا وہ بڑا برتن وہ صفا کر رہی تھی، وہ اٹھایا اس نے اور اٹھا کر لے گیا۔ شاباش تو بیٹا جو تھا دوڑتا ہوا اندر گیا اور ماں سے کہا کہ اماں جا قطمیر، کتا آیا ہاں اور کتے نے اخذ المتاع، اوہو اس نے متاع لیا اور وہ چلا گیا اور اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ واہ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے متاع کا معنی سمجھ آیا کہ متاع کس کو کہتے ہیں۔ سبحان متاع اس یعنی اسپنج کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے گھروں میں برتن صفا کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ ہم اپنے گھروں میں برتن استعمال کرتے ہیں، صفا کرتے ہیں۔ اب بتائیں کہ آپ کتنی دیر اس کو رکھتے ہیں؟ کوئی ایک مرتبہ صفا کرتے ہیں، زیادہ استعمال ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 15-20 برتن دھونے کے بعد وہ اسپنج کو، اس کپڑے کو، اس صافی کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو بس یہی چیز ہے۔ اور غرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ دھوکا، دھوکا۔ اب دھوکا کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو میجیشنز ہوتے ہیں، بے شک یہ دکھاتے اور ہیں، ہاں کرتے اور ہیں۔ کرتے نظر اور آتا ہے، دکھتا اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اور ہے جیسے کہ یہ گلاس ہے پانی کا، تو یہ تو حقیقی ہے، صحیح پانی ہے، ہاں بالکل لیکن وہ پانی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈبل گلاس لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل دکھتا پانی ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں یعنی ان کا یہ چیز، اور دنیا یہ بھی ایک دھوکا ہے۔ جا نظر دھوکا کھاتی ہے میجیشن کے اس ٹیکنیک سے،
بے شک بے شک تو یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں ایک آیے کریمہ میں فرما دیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہاری ہے کیا؟ فرمایا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ایک وقتی فائدہ ہے، اور فائدہ ہونے کے بعد ایک دھوکہ ہے کہ جس کے پیچھے جو پڑ گیا وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اب دنیا کیا ہے، تو اب آپ اس دنیا کی طرف جاتے ہیں. واہ 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 اور دنیا کی طرف جاتے ہوئے کسی نے پوچھا حضرت یہ دنیا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے کبھی خواب دیکھا ہے؟ ہیں تو نے کبھی خواب دیکھا ہے. خواب دیکھا ہے؟ ہاں، حضرت خواب تو کئی آتے رہتے ہیں، میں خواب تو بڑے دیکھتا رہتا ہوں. اچھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا سوائے خواب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور وہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا این جہاں را کے بصورت قائم است، سبحان اللہ. این جہاں را کے بصورت قائم است، گفت پیغم بر کے حلم نائم است. وہ فرماتے ہیں کہ اس جہان کو تو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس طرح سمجھ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلم نائم است، یہ ایک سونے والے کی نیند ہے، ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے. واہ 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 اب اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. پیسے دیکھے، دولت دیکھی، محل دیکھا، زیور دیکھا، سونا چاندی دیکھی، باغات دیکھے، بڑا محل دیکھا، بڑا کچھ اس نے دیکھا. لیکن جب بیدار ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا. پاس کچھ بھی نہیں ہے. آیا آیا. اب آنکھ بند کرنے سے دوبارہ وہ خواب بھی مڑ کے واپس نہیں آ سکتی. لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہی ہے. اب جس وقت بندہ جا رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے کمایا، جو اس نے جمع کیا، اب وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں نہیں نہیں. ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بینک یہاں پہ رہ گیا، بیلنس یہاں پہ رہ گیا، پراپرٹی یہاں پہ رہ گئی، دکان یہاں پہ رہ گئی، بزنس یہاں پہ رہ گیا. تو پھر سارا جمع کیا تھا تو کس لیے جمع کیا تھا؟ فرمایا حلم نائم است، یہ ایک ڈریم ہے، ایک سوچ ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کس لیے کہ جو تیرے پاس چیز موجود ہے، جو تیرے پاس کوئی چیز ہے، تو سوچ تو صحیح یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چیز اس قدر کی چیز ہے کہ تیری اپنی تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تیری تو ہے ہی نہیں. کیا تیرے پاس یہ چیز آئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ کسی کی تھی، استعمال ہو کے آئی ہے. جب استعمال ہو کے آئی ہے تو پھر تیری تو نہیں ہے نا. اس سے پوچھو کہاں سے ہو، اس سے بھی کسی سے ملی. مثال کے طور پر میں جس مکان میں رہ رہا ہوں، جس جگہ پہ ٹھہرا ہوں، یہ زاویہ ہمارا خانقاہ جو ہے، یہ پہلے کسی کی تھی، اس سے پہلے کسی کی تھی، اس سے پہلے کسی کی تھی. تو استعمال شدہ چیز ہے، یہی دنیا ہے. اب استعمال شدہ چیز بھی پہن رہے ہو، استعمال بھی کر رہے ہو، اور نخرے بھی دکھا رہے ہو. یا تو نئی چیز بناؤ، نئی چیز بناؤ اور نئی چیز پر آگے چلو اور پھر فخر کرو. اور ایسی چیز کہ متاع کسی کی یوزڈ کی ہوئی چیز، یوزڈ تھنگ، یوزڈ پراپرٹی، یوزڈ کلوتھس، یوزڈ کراکری، جتنی استعمال شدہ چیزیں ہیں تم سے پہلے کسی نے استعمال کی ہوئی ہیں اور وہ کرتے کرتے تم تک پہنچی ہیں. لہذا جس وقت پہنچی تو لہذا یہ تمہارا خواب اور خیال ہے، اور تم سے پہلے کسی اور نے لی، اس سے رہ گئیں تم نے لی، تم سے رہ جائیں گی دوسرا لے لے گا. اور اگر تمہارے ہاں کچھ چند افراد ہیں تو ایک بھی کھینچے گا، دوسرا بھی کھینچے گا، تیسرا بھی کھینچے گا، وہ جدا ہوگا، وہ جدا ہوگا، وہ جدائی کرے گا. یہ سارے کا سارا معاملہ. وہ فرماتے ہیں آؤ اس جہان کی کیفیت سنو. اس جہان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں این جہانوں عاشقانش منقطع، این جہانوں
عاشقانش منقطع اہل عالم مخلد مجتمع. فرماتے ہیں اس جہاں میں تو عاشق اور محبت کرنے والوں کی کیا ہے؟ جدائی جدائی ہے. واہ 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 واہ. جس سے محبت کی وہ چیز جدا ہو گئی، مکان سے محبت کی مکان جدا ہو گیا، بچوں سے محبت کی بچے جدا ہو گئے، بیوی سے محبت کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی. یہاں تو جدائی کے علاوہ اور شے ہی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پراپرٹی ہے جدا ہے. آدم علیہ السلام کی تھی، آدم علیہ السلام کے بعد بیٹے آئے، وہ حصہ اس کا، وہ حصہ اس کا، وہ حصہ اس کا. واہ واہ واہ. نوح علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام کی ہو گئی، پھر بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، وہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی واہ کٹتی جا رہی ہے. بے شک. حتیٰ کہ ایک مکان ہے، ایک والد نے لیا اور بزرگ نے لیا، بعد میں بچے آ گئے اور بچوں نے کہا کہ یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ میرا ہے، اور ایک ہی مکان پر ایک ہی پراپرٹی پر کئی حصے آنے لگ گئے. اور پھر اس میں فرماتے ہیں این جہانو عاشقانش منقطع، یہ تو محبت والوں کو کاٹنے والی ہے، یہ تو جڑنے ہی نہیں دیتی. اور اسی کی وجہ سے فساد، فتنہ، دولت کی وجہ سے نقصان، قتل، قتال، کیا کچھ نہیں ہوتا. جدائی جدائی ہوئی، خون خون جدا ہو گئے، دودھ جدا ہو گئے، رشتے جدا ہو گئے، اور اس پیسے کی خاطر، اس مکان کی خاطر قتل و قتال، مار پٹائی، جدائی ہو گئی. اہل عالم مخلد مجتمع، وہ اس جہان کی جو بات آئی وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، مخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مجتمع، وہاں جدائی ہے نہیں، وہاں مل ہی ملنا ہی ملنا ہی ملنا، مجلس ہی مجلس، محفل ہی محفل، بیٹھنا ہی بیٹھنا. وہاں تو جدائی ہے ہی نہیں ہے کہ وہاں بالکل. کیوں کہ حسد نہیں، بخیلی نہیں، کینہ نہیں، کوئی اور اناد نہیں، کوئی چیز نہیں وہاں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں. وہاں مخلد مجتمع، وہاں تو ایک دوسرے کو ملنا ہی ملنا ہے. اب جدائی کی جگہ پسند کرتے ہو، نفرت کی جگہ پسند کرتے ہو، بے وفائی کی جگہ پسند کرتے ہو، بے وفا چیز کو پسند کرتے ہو، تو جاؤ مال و دولت سے محبت کرو. جو ان کا نہیں ہو سکا تمہارا کیسے ہوگا؟ وہ پراپرٹی ان کی نہیں ہو سکی تمہاری کیسے ہوگی؟ جو چیز تمہاری نہیں ہو سکی، ان کی نہیں ہو سکی، تمہاری کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ پھر آگے چلو. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ گیا.